اور میں نے مختلف علماء سے یہ سوال بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 12 کا کہا تھا وہ 12 کون ہیں، اور کوئی بھی ان کے ٹھیک سے نام نہیں بتا سکا۔ جی، ولایت علی کا جو میرا سوال تھا کہ ولایت علی سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے آپ کو دلیل پیش کی آپ کے سامنے کہ رسول اللہ کے 12 جانشین کی۔ پھر انہوں نے بتایا یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر ہادی کے اس امت کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ اہل سنت والجماعت کی نظر میں ولایت علی ہے کیا، اور ولایت علی سے اسلاف امت نے کیا مراد لیا ہے، اس کا فہم بیان کیجیے۔ حدیث نام کے حوالے سے ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ جی جہاں تک 12 خلفاء کا تعلق ہے تو حضور کی ایک دوسری بھی حدیث ہے جی کہ میری امت میں کثرت سے میری خلفاء ہوں گے، ٹھیک، خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ کثرت سے اب یہ بھی معقول ہے، کیوں؟ تو میں وقت کو ضائع کیے بغیر اب اپنے مہمان خصوصی کی طرف راغب ہوتا ہوں، میں ان کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے میں انٹروڈکشن جن حضرت کا کروا رہا ہوں، یہ ہمارے چینل کی ہمیشہ زینت بنتے آئے ہیں، لبیک کہتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں، مکتبہ جعفریہ سے ان کا تعلق ہے، میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا، قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زارعی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں قبلہ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ اچھا، اس کے برابر میں ایک اور ہماری ہر دل عزیز شخصیت ہیں ہمارے پروگرام کی، یہ پہلے بھی زینت بنتے آئے ہیں، وقت آخر پر ان کا ایک اسپیشلائزڈ ورک ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ایک چیلنجنگ پروگرام ہے اور اس میں وہ اہل سنت کا ایک فہم پیش کریں گے۔ میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا، آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز قبلہ مولانا فاروق رضا التجانی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو میں اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ اچھا قبلہ، پروگرام میں کچھ سلسلہ ایسا ہے کہ ہماری جو گفتگو کا ہم نے ٹائم میجر کیا وہ 5 منٹ ہے، جو میں کیلکولیٹ کر کے چلوں گا تاکہ کسی بھی پروگرام کے اندر کوئی بدمزگی نہ ہو اور ٹائم جو ہے وہ کسی کا ایکسٹرا نہ ہو جائے، کسی کا کم نہ ہو جائے۔ تو میں سب سے پہلے آغاز کروں گا مکتبہ جعفریہ کے علامہ حافظ سجاد علی زارعی صاحب سے۔ زارعی صاحب یہ بتائیے کہ 1447 سال میں آپ کا جو مکتب ہے، مکتبہ جعفریہ اہل تشیع، وہ ولایت علی سے مراد کیا لیتا ہے؟ ولایت علی ہے کیا؟ ولایت کیا منصب ہے؟ ولایت کیا فضیلت ہے؟ کیا ہے ولایت؟ ذرا یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جنید بھائی، پہلی دفعہ اس موضوع پر ہم بات نہیں کر رہے، اس سے پہلے کئی دفعہ باتیں ہو چکی ہیں اور میں تمام تر جو بھی ہمارے دلائل ہیں پیش کر چکا ہوں قرآن سے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جہاں ہم قرآن کے دلائل اور یہ احادیث پیش کرتے ہیں تو ہمیں اس کے جواب میں نہ کوئی قرآنی دلیل ملتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسی حدیث ملتی ہے۔ دیکھیں، بات ہم کر رہے ہیں اسلام کی۔ میں نے اسی یعنی پروگرام میں اسی جگہ پر کئی دفعہ یہ باتیں پہلے بھی کہی ہیں، بہت ضروری ہوتی ہیں دہرانا، یاد دلانا۔ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور دین اسلام کوئی مذاق بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس دین فقط اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بھی دین اسلام سے ہٹ کر کسی دین کی تبلیغ کرے گا، کسی اور دین کی بات کرے گا تو میں اللہ قبول نہیں کروں گا۔ اللہ ہماری باتوں کو قبول کرے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارے عقائد کو ایکسیپٹ کرے، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہمارے عقائد سے ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے سوال کیا ہے، ہمارا موضوع ہے، دیکھیں سیدھی سی صاف سی بات ہے، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد روز روشن کی طرح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی وصیت نہیں کی، کسی کو اپنا جانشین خلیفہ نہیں بنایا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی اور قرآن کے اندر اس کے اسبات اور دلائل موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے بعد ایک نظام رکھا ہے، نظام ہدایت رکھا ہے، نظام ولایت رکھا ہے۔ زمین پر اللہ رب العزت نے اپنی ولایت کو رکھا ہے، الہی خلافت کو رکھا ہے۔ اسی تناظر میں ہمارے پاس آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، جو کہ میں کئی بار کوٹ کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا مختلف بات کرنا چاہوں گا۔ میں نے اس آیت پر پہلے گفتگو کی ہے، لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز میں تیجانی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے سامنے شاید نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، جو کہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور تمام دیگر کتب کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اور میں نے مختلف علماء سے یہ سوال بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 12 کا کہا تھا وہ 12 کون ہیں، اور کوئی بھی ان کے ٹھیک سے نام نہیں بتا سکا۔ ہمارے پاس سیدھا سا صاف سا ایک کانسیپٹ ہے کہ رسول اللہ خود بتا کر جائیں کہ ان کی مسند کا وارث کون ہے، جانشین کون ہے۔ جہاں پر ہم روش خدا دیکھتے ہیں، اللہ کی روش کو دیکھتے ہیں، اللہ کی سنت کو دیکھتے ہیں، یہ بات پہلے آپ سن لیں کہ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا،
میں کبھی بھی اپنی سنت کو نہیں بدلتا، اللہ اپنی روش کو کبھی نہیں بدلتا۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ قوموں کے تذکرے ہمیں سنائے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہ آیت سامعین سن لیں، لکھ لیں اپنے پاس، سورہ بقرہ کی آیت ہے، سرچ کریں گے آ جائے گی۔ نمبر میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ شاید آگے پیچھے نہ ہو جائے، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے بعد 12 نقیب قرار دیے، اور یہ فرما رہا ہے کہ وَبْعَثْنَا مِنْهُمْ، مجھ اللہ نے مبعوث کیے، یعنی اللہ رب العزت کے ارادے میں موسیٰ کے بعد 12 نقیب ہیں جنہیں اللہ خود مبعوث کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، اور اللہ کے ارادے میں ہے کہ موسیٰ کے بعد موسیٰ کے 12 نقیب ہوں اور اللہ انہیں خود مبعوث کرے۔ اب آپ جا کر تحقیق اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان 12 کے نام کس نے اناؤنس کیے تھے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے، اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اس عہد کے لیے آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر پیش کر دی۔ یعنی اللہ کے ارادے میں موسیٰ کے بعد 12 نقیب ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے۔ وہ قوم جس کو تمام ہونا ہے، ختم ہونا ہے، محدود قوم ہے، اس کے لیے تو اللہ کے ارادے میں ہے کہ موسیٰ کے بعد 12 نقیب ہوں، اور اللہ ان کو خود مبعوث کرنے کی بات کر رہا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے قیامت تک باقی رہنا ہے، جسے قیامت تک چلنا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے ارادہ میں کوئی 12 نقیب نہ ہو، کوئی 12 اولیاء نہ ہو، کوئی 12 وصی نہ ہو، کوئی 12 خلیفہ نہ ہو، کوئی 12 امام نہ ہو۔ پچھلی امتوں کے لیے اللہ کے ارادے میں تھا، لیکن اس امت میں اللہ کے ارادے میں نہیں تھا، اللہ خود مبعوث نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں تو اللہ خود کرے لیکن اس امت میں نہ کرے؟ تو یہ در حقیقت غور و فکر کی چیزیں ہیں کہ بھائی بنی اسرائیل کے لیے جو محدود قوم ہے جس سے ختم ہونا ہے، اس کے لیے تو اللہ کے ارادے میں ہے، اور ہمارے لیے کہ ہم خود جسے چاہیں انتخاب کر لیں تو یہ نہیں ہے۔ یا مختلف طرح کے طریقے ہوں کہ خلیفہ خود خلیفہ کو چن کر جائے، یا شورا ہو، یا فلاں ہو۔ یہاں اسی پوڈ کاسٹوں میں آپ کے علماء کہہ کر گئے ہیں کہ بھئی یہ کام لوگوں کا ہے، یا کسی نے اشارے کو لیا، کسی نے کچھ لیا۔ پچھلی امتوں میں ڈائریکٹ نام بتائے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں آ کر کھچڑی کیوں پک گئی؟ میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ بھئی رسول اللہ دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ ان کا آنے کا ہدف کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے کہ کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے کتاب دے کر تاکہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرے۔ اور رسول اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں اور نام نہ بتائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ معمولی چیز بھی رسول اللہ سے لوگ پوچھتے تھے، کیا آپ قرآن پر توجہ نہیں کرتے کہ لوگ بس ایک منٹ، یہاں تک کہ آ کر آیتیں موجود ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ عورتوں کے حیض کا آ کے پوچھتے ہیں آپ سے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آ کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ پیسے کیسے خرچ کریں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، ہر چیز کا آ کر رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو جب یہ آیت اتری ہوگی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کسی نے رسول اللہ سے نہیں پوچھا ہوگا یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں جہاں آپ کی اطاعت واجب ہے، اللہ نے ہم پر تیسری اطاعت واجب کی ہے، اللہ نے ہمیں آپ کی موجودگی میں ایک اور اطاعت دی ہے کہ یہ کون ہے، اولو الامر کون ہے۔ جہاں دیگر چیزیں پوچھی جا رہی تھی رسول اللہ سے کسی نے نہیں پوچھا ہوگا کہ اولو الامر کون ہے، آپ خود اولو الامر ہیں، آپ کی موجودگی میں ہمیں تیسری اطاعت کا حکم ملا ہے۔ تو آپ کے پاس احادیث لکھی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے پاس آئے تھے، بارہا میں کہہ چکا ہوں جی، کامن سینس بھی بنتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے، مومنین سے، یہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت کا در حقیقت ارادہ ہے، اللہ رب العزت نے جہاں اپنے گزشتہ قوموں میں یہ ساری چیزیں رکھی، ارادوں کا بتایا، وہیں اللہ رب العزت نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ کا تم مومنوں سے وعدہ ہے کہ تم میں سے خلیفہ بنائے جیسے اللہ نے پہلے بنائے تھے۔ تو اللہ نے پہلے کیسے خلیفہ بنائے تھے؟ تو جہاں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے درمیان خلیفہ قرار دوں جیسے پہلے قرار دیے تھے، تو اللہ یہ ذمہ خود اپنے لیے لے رہا ہے کہ میں قرار دوں گا، اور اس کے لیے تو جی ہاں، میں اپنی بات میری رہتی ہے، آپ ٹائم کمپلیٹ ہوا ہے تو آپ تیجانی صاحب سے پھر جی فاروق رضا تیجانی صاحب آپ کے سامنے انہوں نے اپنی دلیل پیش کی ولایت علی کا۔ جو میرا سوال تھا کہ ولایت علی سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے آپ کو دلیل پیش کی آپ کے سامنے کہ رسول اللہ کے 12 جانشین کی۔ پھر انہوں نے بتایا یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر ہادی کے اس امت کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ پھر انہوں نے جو قرآن مجید کی جو آیت پڑھی جس میں اولو الامر کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ حیض کے مسائل پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ سے دیگر مسائل پوچھ رہے ہیں اور وصی کا نہیں پوچھ رہے۔ تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ اہل سنت والجماعت کی نظر میں ولایت علی ہے کیا،
اور ولایت علی سے اسلاف امت نے کیا مراد لیا ہے، اس کا فہم بیان کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدر مقدار عظیم. اما بعد، پہلی بات تو ہے زہرائی صاحب نے تقریر کی ہے، کوئی دلیل نہیں دی ہے. استغفر اللہ العظیم. زہرائی تھوڑا تھمس سے بڑھ رہا ہے. میں نے کہا آپ نے تقریر ہی کی ہے، میں نے کہا آپ نے سیاسی تقریر کی ہے. جی تقریر کرنا اور دلائل رکھنا ایک الگ چیز ہوتا ہے. جی جی انہوں نے ایک ہی بات کی کہ بھئی جب اہل یہود کے پاس نقبات ہے 12 اور پھر ہمارے پاس کیوں نہیں 12 ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر صحیح حدیث ہے کہ جب کوئی نبی ہلاک ہوتا تھا یا رخصت ہوتا دنیا سے، اس کے بدلے میں دوسرا نبی آ جاتا تھا. وہاں تو نبوت کا سلسلہ ٹوٹا نہیں تھا، جاری تھا. ٹھیک ہے، تو 12 نقبا سے انہوں نے کیسے بڑا اس استنباط کر لیا ہے، ماخذ کر لیا ہے اس معنوں کو کہ اگر ان کے پاس 12 ہوں گے تو ہمارے پاس بھی 12 ہوں گے. یہ کہاں سے استنباط کر لیا ہے؟ یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوئی نا. اور نقیب کا معنی کہاں سے خلیفہ ہو جاتا ہے؟ نقیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جیسا کہ انسپیکٹ کرتا ہے، عربی کا لفظ ہے یہ. ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں عربی کا لفظ، اور میں چونکہ فورس میں کام کر چکا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ جس کے پاس 3 اسٹار ہوتے ہیں نا، اس کو انسپیکٹر اردو میں بولتے ہیں انگلش میں، اور وہاں بولتے ہیں نقیب. جی یہاں کیپٹن بھی بولیں گے آرمی میں، تو وہاں اس کو نقیب بولیں گے. یعنی یہ دیکھتا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے. اور یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے دور میں تھے 12 کے 12، ان کے بعد نہیں تھے. جی یہ ذہن میں رکھے بات کو. جی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطیات کی. تو ان 12 میں سے بھی 10 جو تھے پھر گئے تھے، صرف 2 سے ہی راہ پہ تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ تم جو ہے اس شہر میں گھس جاؤ. جبابرہ جو قوم تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم اس میں گھسو، تو وہ انکار کر رہے تھے. ان میں 2 ایسے تھے کہ نہیں تم گھس جاؤ، اللہ تمہاری نصرت کرے گا. تو بنی اسرائیل اس پہ انکار کرتے، وہ اس شہر کو ٹٹولنے کے گئے تھے. وہ شہر کیسا ہے، کس لائق ہے ان لوگوں کو، تو وہ آ کے وہ ایک رپورٹ بنا کے دیں گے. سمجھ رہے بات کو؟ قصہ یہ ہے، اس 12 نقبا کا قصہ یہ ہے کہ وہ آ کے بنی اسرائیل کو ایک رپورٹ بنا کے دیں گے کہ ہم نے شہر کو اس طریقے سے پایا، اس قوم کو اس طریقے سے پایا. تو بنی اسرائیل نے جب ان کی تقریر دیکھی، سنی، وہ ڈر گئے کہ ہم کیسے داخل ہوئے، تو جبابرہ ہے. ٹھیک ہے نا. ان میں 2 ایسے تھے قابل کے کہنے اللہ سے تم ڈرو، اللہ تمہیں نصرت دے گا. تب پر بنی اسرائیل خیر باہر وہ شہر میں نہیں گئے. تو یہ دلیل نہیں ہوئی. ہاں پہلی جگہ پہ یہ تو ان کی یہ دلیل نہیں ہوئی. دلیل یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ ہے کہ حضور نے کیوں نہیں بتایا. تو یہ سوال تو حضور سے ہے. اگر آپ کے نظر میں یہ اصول دین ہے، جی جی دین کا بہت اہم جز ہے، جی جی تو یہ تو پھر اول تو نص قرآنی سے ثابت ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے نا. ایک تو چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی نص قرآنی سے آپ ثابت کریں جی یا پھر حدیث سے مستند صحیح حدیث سے، اور بہت ہی اہم جز ہے جیسا کہ زکوٰۃ ہے، صلاۃ ہے، حج بیت اللہ ہے، رمضان کے روزے ہیں. یہ تمام چیزیں تو تواتر کے ساتھ حدیثوں میں ثابت ہے. اس کا انکار نہ یہ کرتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے سب مانتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ارکان اسلام ہیں یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے ہمارے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے، تواتر تو چھوڑ دیں آپ، نام کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ 12 خلفاء کی حدیث نہیں ہے، حدیث نام کے حوالے سے ہے ہی نہیں ہمارے پاس. جہاں تک 12 خلفاء کا تعلق ہے تو حضور کی ایک دوسری بھی حدیث ہے کہ میری امت میں کثرت سے میری خلفاء ہوں گے، خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. اب یہ بھی معقول ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر کوئی اپنی رعایا کا مسئول ہے. راعی مطلب جو دیکھ بھال کرنے والا، نگہبان ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے ماتحت کا وہ نگہبان ہے. یعنی گویا آپ اپنے دائرے کے اندر، آپ اپنے گھر کے اندر نگہبان ہیں اپنے بچوں کے، آپ کی وائف آپ کے بعد نگہبان ہے، وہ اپنے اس طریقے سے ہر کوئی نگہبان ہے. یہ نگہبانی ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم خلیفہ کس کے ہو گئے؟ اللہ اس کے رسول کے. قیامت کے دن جب اللہ ہم سے سوال کرے گا نا، تو یہی سوال کرے گا کہ جس کی نگہبانی میں نے تمہارے ہاتھوں میں دی تھی تو تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ کثرت سے ہوں گے. اب وہ سے مراد اگر ہم بادشاہ حکام کو لے لیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس دائرے میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ نگہبانی کا ان کو منصب دے دیا گیا تھا. اب وہ چاہے اس میں ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، یہ ان کا حساب قیامت کے دن. ولایت کا فہم کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ اچھا، اب ولایت کا فہم ہمارے یہاں جو ہے ایسا کوئی فہم نہیں ہے کہ قرآن سے ہم استنباط کریں کہ ولایت کے معنی حکمران کے ہو. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں کہتا ہے المؤمنون والمؤمنات اولیاءهم بعضهم على بعض، قرآن کی آیت ہے کہ مومن اور مومنات ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. اب اس میں اگر اولیاء حکام کے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر مرد یا عورت جو ہے دوسرے کا حاکم ہے، تو من نہیں سکتا ہے نا. اور وہاں ایک جگہ پہ اور بھی اس کے معنی بنے ہوئے کہ
اللہ, اس کا رسول جبریل اور مومنین جی کس کا ولی ہے؟ اللہ کے مددگار یعنی اللہ اس کا مددگار ہے اور اس کا جبریل مددگار ہے اور مومنین ان کے مددگار. کس کے؟ نبی کے. نبی اب یہاں اگر ولی کے معنی ہے حاکم کے, تو اس کا مطلب ہے نبی کے اوپر بھی مومنین بھی حاکم ہو گئے. اسی آیت کے تحت میں بات کر رہا ہوں. جی کوئی پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے نا. تو یہاں مراد ہم لے ہی نہیں سکتے. پھر ہمیں اگر ہم یہ کہیں کہ حدیث غدیر سے اگر یہ چیز استنباط لی جا رہی مثال کے طور پہ, تو حدیث غدیر سے ہمیں پوری لینی چاہیے نا. ہمیں یہودیوں کی طرح آدھی چیزیں تو نہیں اچکانا چاہیے کہ جو میری مزے کی چیز ہے میں اٹھا لوں. ٹائم پورا ہو گیا. چلیں اب یہ دیکھیں, ایک بات بتاؤں, یہ ٹائم کو چھوڑیں, ان کو پورا وقت دیں کہ یہ اپنی بات کو ایکسپلین کر لیں. پھر مجھے دیکھو کہ ہم یہاں وہ مناظرے کا نہیں, ہم مکالمہ کر رہے ہیں. وہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن وہ اصل میں ہوگا کیا کہ اگر گفتگو مسئلہ نہیں ہے حضرت, ہم کہاں جا رہے ہیں, کہاں بھاگے جا رہے ہیں, کہاں بھاگے جا رہے ہیں. تو ہم آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے, ان کو پورا ایکسپلین کا موقع دیجیے. میں آرام سے بیٹھا ہوں بالکل. جب یہ ایکسپلین کر چکے, میں صرف نوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوائنٹس کیا ہیں ان کے, بس یہ مزے آرام سے کریں بالکل.